عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال حفت النار بالشہوات وحفت الجنة بالمکارہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ دنیا دار الامتحان ہے۔ اس سلسلے میں ایک روایت میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں جو رواہ البخاری کی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جہنم کو خواہشات اور جنت کو ناپسندیدہ چیزوں سے گھیر دیا گیا ہے۔ یہ رواہ البخاری کی روایت ہے۔ ترمذی شریف کی ایک روایت میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ نے جنت پیدا فرمانے کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام کو جنت دیکھنے کے لیے بھیجا۔ دیکھ کر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ تیری عزت کی قسم، جو اس کے بارے میں سنے گا وہ ضرور اس میں داخل ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو ناپسندیدہ چیزوں سے گھیر دیا۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا کہ اب تو مجھے ڈر ہے کہ کوئی اس میں داخل نہ ہو سکے گا۔ پھر ان کو دوزخ دیکھنے کے لیے بھیجا گیا۔ دیکھنے کے بعد انہوں نے عرض کیا، اس کے دیکھنے کے بعد کوئی اس میں داخل نہ ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو مرغوبات سے گھیر دیا۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ اب تو کسی کا بھی اس سے بچنا مشکل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کو دار الامتحان بنایا ہے، اس کو مرغوبات اور آرائشوں سے مزین فرما دیا ہے۔ آدمی اس کی لذتوں میں ایسا مست ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے خالق کو بھول جاتا ہے، اپنی منزل اس کو یاد نہیں رہتی۔ اس کے برخلاف ایمان کے راستے پر چلنے اور ایمانی زندگی اختیار کرنے میں وہ کلفت و مشقت محسوس کرتا ہے۔ اس کو اپنی خواہشات و مرضیات کے خلاف چلنا پڑتا ہے۔ یہی اس کے لیے سب سے بڑی آزمائش و امتحان ہے۔ اس سلسلے میں اسی کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اب اگر وہ باہوش انسان ہے تو آخرت کی ہمیشہ رہنے والی نعمتیں اس کے پیش نظر رہتی ہیں۔ دنیا کی فانی زندگی کو وہ آخرت کی کھیتی کے طور پر استعمال کرتا ہے اور یہاں کی مرغوبات کو اصل نہیں سمجھتا، بلکہ اس کی نظر اپنی منزل مقصود پر ٹکی رہتی ہے اور اس کو صرف آخرت کی طلب و فکر رہتی ہے، جہاں ہمیشہ رہنا ہے۔ دنیا میں وہ اس کی تیاری میں مشغول رہتا ہے اور اسی کے لیے وہ اپنی ساری توانائی صرف کرتا ہے۔ اور حق یہی ہے کہ دنیا و آخرت کی حقیقت جن پر منکشف ہو جائے تو اس کا حال اس کے سوا کچھ ہو بھی نہیں سکتا۔ اللہ تعالی ہم سب کو جنت میں جانے والا بنا دے اور دنیا کو جنت کا ذریعہ ہم سب کے لیے بنا دے۔